جوش میں آ کر جذباتی ہو کر کوئی قدم نہ اٹھائے انسان. جو بات سنے ٹھنڈے دل سے پہلے اس پر غور کرے کہ اچھا کیا بات تھی، خبر لانے والی کی شخصیت دیکھ لے اور پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے. یہ جو یہاں پہ قانون دیا گیا کہ تم کسی فاسق کی بات پر یقین مت کرنا جو خبر وہ لائے جب تک تم تحقیق نہ کر لو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں میں سے محدثین کی ایک جماعت پیدا ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے تو اہم ترین خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں. حدیث سے بڑی زیادہ اہم کیا خبر ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے ہر کس و ناقص سے حدیث قبول نہیں کی محدثین نے، بلکہ انہوں نے حدیث کے راویوں کے بارے میں تحقیق کی، تبینوا، چھان پٹک کی، ریسرچ کی. تو ان کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی، تفصیلات معلوم کی، اور پھر ان کی کیٹیگرائزیشنز کی، جرح اور تعدیل کی. ان کی یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جرح کا مطلب ہے زخم لگانا، یعنی کہ بتایا کہ یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے، اور تعدیل یعنی اس کو عادل قرار دینا. تو اس کے مختلف درجات ہیں، 6 جرح کے درجات ہیں اور 6 تعدیل کے درجات ہیں. تو انہوں نے ان کے لوگوں کے بارے میں بات کی کہ کون قابل بھروسہ ہے، کس کی حدیث قبول کی جا سکتی ہے، کس کی حدیث قبول نہیں کی جا سکتی، اور تقریباً 1,00,000 لوگوں کی تفصیلات انہوں نے لکھ کر محفوظ کر لی. اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں، سائنس آف مین. اور ڈاکٹر اسپرنگر نے کہا ہے کہ یہ محمدن لٹریچر کا معجزہ ہے. امیزنگ چیز ہے کہ کیسے اتنے لوگوں کی انہوں نے تحقیقات کی، ان کے معاملات کے بارے میں چھان پٹک کی، اور اسماء الرجال کا علم انہوں نے مسلمانوں کو دیا. تو لہٰذا یہ سنسنی پھیلانا، اسکینڈلز اور افواہیں، یہ اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو اللہ جانے کتنے ایوننگ گرلز ہیں جو کہ بند ہی ہو جائیں. جو سرخیاں لگاتے ہیں نا بڑی بڑی، اتنی بڑی سرخی ہوگی اور چھوٹی سی خبر نیچے لکھی ہوگی. مثال کے طور پہ انڈیا کا حملہ چھوٹا سا لکھا ہوگا، ہونے والا ہے. تو یہ انداز اختیار کرتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں ہے، منع کیا گیا ہے کہ جلد بازی میں مشتعل ہو کے کہیں تم اوور ری ایکٹ نہ کر جاؤ. اور خاص طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تو یہ کام انتہائی تباہ کن ہو سکتا تھا. اس زمانے میں تو صحابہ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. یعنی جوش جذبے میں آ کر کیا پتہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس فوراً یہ قدم اٹھا لیں جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ تمہاری اطاعت شروع کر دیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ. یعنی لیڈر کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ٹیم ممبر سے مشورہ لے، لیکن جو فیصلہ کرے سوچ سمجھ کے کرے. ہر ایک کی باتوں میں آ کر ہر وقت فیصلے نہ کرتا رہے جذباتی ہو کر. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ٹیم والے ہی مشکل کا شکار ہو جائیں گے، وہی مشکل میں پریشانی میں پڑ جائیں گے. تو بڑی ذمہ داری تھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مشورہ آپ لیا کرتے تھے سب سے، لیکن پھر آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے. ہر معاملے میں آپ لوگوں کی رائے قبول نہیں فرمایا کرتے تھے. جو چیز آپ کو مناسب لگتی تھی وہی فیصلہ آپ فرمایا کرتے تھے. اب تعریف کی گئی ہے یہاں پہ صحابہ کی کہ کیا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ہے.
ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اتنا خوبصورت مقام ہے صحابہ کی تعریف میں۔ کیا ان کا ایمان تھا جس کا کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے؟ تو صحابہ کا درجہ کتنا بلند ہے۔ جو ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، حدیث میں راویوں کی زندگیوں پر جرح اور تعدیل کی جاتی ہے، سوائے صحابہ کے۔ صحابہ پر کوئی جرح نہیں کی جاتی، ان کو نہیں دیکھا جاتا کہ انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ، اس لیے کہ قرآن نے خود ان پر جرح اور تعدیل کر دی۔ قرآن نے خود ان کی عدالت کی گواہی دے دی، اللہ نے گواہی دے دی۔ اب کسی انسان کو ضرورت نہیں کہ ان پر جرح کرے۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں، اوتھینٹک ہیں، ان سے جھوٹ نہیں آ سکتا، ان کی طرف سے جھوٹا بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کی توثیق فرمائی ہے کہ اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے، اور سجا دیا ہے اس کو تمہارے دلوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے تو ریپلسو بنا دیا، مکروہ کر دیا ہے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو اور فسق کو۔ اور یہی تو ہیں ہدایت پانے والے لوگ، یعنی صحابہ کرام۔ اللہ نے تو فرما دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ابھی زینت کی جو بات کی جا رہی ہے، زینت کہاں اچھی ہوتی ہے، ڈیکوریشن کہاں اچھی لگتی ہے؟ جب پہلے بنیادی صفائی تو ہو چکی ہو۔ کسی کے گھر میں آپ جائیں اور وہاں مٹی پڑی ہے اور ڈسٹ پڑی ہے اور گندگی کے ڈھیر ہیں، اور وہاں انہوں نے کرسٹلز اپنے سجائے ہوئے ہیں، کیا اچھے لگیں گے؟ ذرا بھی اچھے نہ لگیں گے۔ تو زینت تو ہم وہاں پہ کرتے ہیں نا جب پہلے اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں، اچھی طرح جھاڑو اور جالیاں جھاڑ کے صاف کر لیں، اور خوب ویکیوم کیا، اپنے جھاڑو پوچھا سب ہو گیا، اس کے بعد پھر پھول لا کے سجائے جاتے ہیں، کوئی خوشبو جو ہے وہ جلائی جاتی ہے، پھر زینت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے بھی اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کیا، کبیرہ گناہوں سے دور رہے، صغیرہ سے دور رہے، اتباع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اطاعت کی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر، دلوں کے اندر ان کا ایمان جو ہے وہ ڈیکوریشن کے طور پہ آ گیا۔ اب نوافل میں بھی وہ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اطاعت سے بڑھ کر اتباع اب کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں محتاط رہتے ہیں۔ اتنی ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ ان کا حال ہے، ان کے دل کی زینت ہے ایمان، اتنا سجا ہوا، اتنا خوبصورت ان کا دل ہے، قلب سلیم، اور یہی ہے قلب سلیم جو جنت کی قیمت بنے گا قیامت کے دن۔ یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا خلافت راشدہ۔ کیوں کہتے ہیں خلافت راشدہ؟ خلفائے راشدین ہم کہتے ہیں، وہ خلیفہ جو کہ راشد تھے، اسی لفظ سے راشدون کی وجہ سے، رشد والے، ہدایت والے، رہنمائی لی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہیں خلفائے راشدین۔ اور یہ اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت ہے، اللہ تو علم والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ صحابہ کی مدح میں بڑا ہی خوبصورت مقام ہے جو یہاں پر آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کر دی صحابہ کی، اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات کہے۔ کسی نے ایک صحابی سے، کسی تابعی سے پوچھا کسی صحابی کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ جب کوئی آ کر تم سے صحابہ کے بارے میں برائی کرے، تم اتنی بات کہہ دو کہ جو ہم دونوں میں سے زیادہ برا ہے، یعنی کہ صحابی جس کی برائی کی جا رہی ہے اور برائی کرنے والا، ان دونوں میں سے جو زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لعنت، بات ختم۔ عام طور پہ اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں کہ ان کا مصداق کون لوگ ہو سکتے ہیں، حدیث آتی ہے انس رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس انسان محسوس کرے گا۔ پہلی ہے اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے زیادہ پیارا ہو جائے۔ دوسری، کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے۔ اور تیسرے، دوبارہ کفر میں لوٹنے کو
جبکہ اس سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہو، اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہو، تو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پالے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عام معاشرت کے احکامات ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق برقرار رکھنا، اس کی اہمیت، اس پر کچھ بات کی گئی ہے۔ اسی طرح چند باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جن کے کرنے سے لوگوں کے دل آپس میں پھٹنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب انسان ہونے کے ناطے اختلافات ہو ہی جاتے ہیں، جیسے کہ کہاوت ہے کہ جہاں دو برتن ہوں گے وہاں وہ کھڑکیں گے ہی، کبھی نہ کبھی تو کھڑکیں گے آپس میں۔ تو اختلاف عین ممکن ہے، انسان ہونے کے ناطے اختلاف پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختلاف بڑھ کر مخالفت اور مخالفت بڑھ کر لڑائی تک نوبت جا پہنچے۔ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی لڑتا ہے تو لڑے، ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں پڑنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے برا بننے کی۔ تو یہ اس طرح کا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ یہ اسلام نے بالکل پسند نہیں کیا۔ تو نہ دو لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر انسان بالکل بے نیاز رہے، انڈیفرنٹ رہے، اور نہ دو کو لڑوانے کی کوشش کرے۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے، ادھر کی ادھر لگانا، لگائی بجھائی کرانا، بھی جمالوں والا کردار ادا کرنا اور دو لوگوں کو آپس میں لڑوا دینا۔ اس کی بھی شدت سے مذمت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، بے شک چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لگائی بجھائی کرانے والا داخل نہ ہوگا جنت میں۔ اسی طرح یہ بات بھی پسندیدہ نہیں کہ دو لوگ لڑ رہے ہوں تو تم بے نیاز رہو، ایسی بے حسی، ایسا بے حس معاشرہ یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مضمون حدیث کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بخار کا اور تکلیف اور اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، تکلیف کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اخلاقی فریضہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے، بات کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کبھی ایسے گھر میں جائیں اور اس گھر کا ماحول دیکھیں جہاں لڑائی ہو رہی ہو یا بات چیت بند ہو دو گروہوں میں آپس میں، عجیب ٹینس ماحول ہوتا ہے نا۔ اب وہ دو گروہ چاہے میاں بیوی ہوں
یا ماں باپ ایک طرف اور بیٹا ایک طرف ہو، یا بہو ایک طرف اور ساس ایک طرف، کوئی کمبینیشن لے لیجیے آپ. 2 بہن بھائیوں میں لڑائی ہے آپس میں، کوئی بھی کمبینیشن لے لیں، اس گھر کے ماحول میں لگتا ہے کہ رونق نہیں ہے اور برکت نہیں ہے، ٹینشن لگتا ہے نا. ایک پیلپیبل ٹینشن آپ کو محسوس ہو سکتا ہے جب آپ اس گھر کے اندر داخل ہوں. تو جب باہر سے آنے والے اس تکلیف کو، اس ٹینشن کو محسوس کرتے ہیں تو سوچیں کہ اس گھر کے رہنے والے کتنے ڈسٹرب ہوں گے. معمولی سی بھی انسان کی لڑائی ہو جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے. اور جب مسلمان اس طرح نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوں گے، سب سے پہلے اس کا اثر ان کی عبادات پہ پڑے گا. نماز پڑھنے انسان کھڑا ہوتا ہے، دماغ جھگڑے میں لگا رہتا ہے. نماز سے فارغ ہوتا ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے. لڑائی جھگڑے کی ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. اور جب انسان کچھ کہتا نہیں تو کہنے کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے. مجھے یہ کہہ دینا چاہیے تھا، مجھے یہ سنا دینا چاہیے تھا، اب موقع ملے گا تو میں یہ سناؤں گی، میں یہ کہوں گی. آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو چغلی یا بہتان، یعنی بہت سے زبان کے گناہ جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کسی بھی تعمیری کام کا، کسی بھی کنسٹرکٹیو کام کا موقع نہیں ملتا. جسمانی صحت پہ، ذہنی صحت پہ، نفسیاتی صحت پہ بہت نیگیٹو، بہت برا اثر پڑتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو، اگر 2 لوگ لڑ پڑیں تو سب خاموش تماشائی بن کر نہ بیٹھے رہیں. اس آگ کو بجھانے کی بھرپور کوشش کریں، فساد کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مسلمان سکون سے اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور مسلمان حقوق العباد بھی ادا کر سکیں. اور اقسطو کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا. یہ دیکھو، ایکویٹی کو مت بھولنا، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. صلح کراتے وقت کسی خاندانی تعلق یا جذباتی وابستگی کی وجہ سے غلط سائٹ نہیں لینی، بلکہ ساری صورتحال سمجھ کر انصاف کے ساتھ انسان صلح کرائے. چلیں مثال کے طور پہ پھر ہم چھوٹی سی گھریلو صورتحال ہی کو سامنے رکھ لیتے ہیں. امی میں اور بھابھی میں جنگ ہو گئی. اب وہ کیا ورلڈ وار ہم پہ اثر ڈالے گی جو امی اور بھابھی کی جنگ ہم پہ اثر ڈالتی ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں، شادی شدہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ میکے ایک طرح کا ہالیڈے ریزورٹ سمجھ کر جاتی ہیں نا، کہ اب ہم میکے جا رہے ہیں، اب وہاں سب ہماری جو ہیں وہ خدمت کریں گے اور ہمارے نخرے اٹھائے جائیں گے. ایک ہوتا ہے نا، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. آپ میکے کو ایک سیف ہیون سمجھتے ہیں، پناہ گاہ ہوتی ہے لڑکی کی. اب اگر میکے میں ماحول تلخ ہے تو آپ کو میکے جا کر بھی چین تو نہ ملے گا. تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں صلح صفائی کروا دی جائے، انڈیفرنٹ بن کے نہ رہے انسان. اور جب صلح صفائی کرائے اس میں غلط سائڈ نہ لے. دیکھیں، خون کا تعلق کس سے ہے؟ بھابھی سے کہ ماں سے؟ ماں سے ہے نا. اچھا، ماں جس طرح اپنا موقف پیش کرتی ہے، بیٹیوں کا دل تو بالکل ہی پگھل جاتا ہے ماں کی بات سن کے. عین ممکن ہے کہ ماں جو کہہ رہی ہے وہ 100% ٹھیک کہہ رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو ماں کہہ رہی ہے 100% ٹھیک نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ بھابھی کا اتنا قصور نہ ہو جتنا کہ ماں نے بیان کیا. تو ایک اپنی عقل، اپنی حکمت، اپنا تقوی سامنے رکھ کے سوچ سمجھ کے انسان پھر فیصلے کرے اور کسی کی غلط سائڈ نہ لے. یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ تم عدل سے کام لینا، چاہے تمہارا فیصلہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف پڑے، یا تمہارے والدین کے خلاف پڑے، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے. تو اگر کوئی شخص منصف بن کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ منصف ہونے کا حق ادا کرے. اور وہ منصف ہی کیا جو انصاف نہ کر سکتا ہو. تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ہاں، جہاں بھابھی کا قصور ہے وہاں کہیں اس سے آپ. اب بلا وجہ اپنی ماں کو بھی دبانے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ یہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے کہ ذاتی کرنے والی کی ذاتی کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو بیچارہ ذرا سا بھی مظلوم یا دبنے والا ہوتا ہے اس کو مزید دبایا جاتا ہے کہ آپ ہی برداشت کیجئے، بس آپ ہی چپ ہو جائیے، بس آپ ہی کچھ مت کہیے. انصاف کے ساتھ معاملہ سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہ تو تھوڑی گھریلو سیاست کی بات ہم نے کی. اگر اس آیت کو ہم بین الاقوامی سطح پر رکھیں، انٹرنیشنل لیول پر اس کو اپلائی کریں، تو ہم جو صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی وہ یہ ہے
کہ مسلمان اب ایک وحدت تو ہے نہیں، یعنی کہ ایک خلیفہ تو نہیں ہے، نظام خلافت تو ہے نہیں مسلمانوں کا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ موجود نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسلم نیشنز ہیں، بہت ساری مسلم اقوام ہیں. اب انفرادی طور پہ دوسرے ملک کے معاملے میں اگر ایک ملک مداخلت کرتا ہے تو اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، ایک سیاسی اس کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے جو فائدے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ الٹا نقصان دہ ہو جائے. تو ضرورت ہے کہ ان سب مسلم ممالک کی، جو آج مسلم ممالک موجود ہیں، ان کی ایک مرکزی کمیٹی ہو. جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے نا، اس طرح مسلمان اپنا ایک یونائٹڈ نیشنز کی طرح کا اپنا ایک ادارہ بنائیں، آرگنائزیشن بنائیں. دو مسلمان ممالک میں اگر جنگ ہو جائے تو یہ ان کی صلح کرائے. جیسے مثال کے طور پہ ایران عراق میں جنگ ہوئی، یا عراق میں اور کویت میں جنگ ہوئی. اتنی تباہی، اتنی بربادی مسلمانوں کی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے نہیں جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے معاملے کو صحیح طرح سے حل کر سکے. جب کافر آ کر مصالحت کراتے ہیں تو بتائیے کیا مسلمانوں کا بھلا چاہیں گے؟ وہ تو وہی خون ریزی ہوگی جو ہم نے دیکھی، وہی تباہی، وہی بربادی ہوگی جو کہ ہم آج جس کے مناظر ٹیلی ویژن کے اوپر اور اخباروں کے اندر ہم جن کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے یہ حکم کہ مسلمان اپنے اختلافات خود حل کریں، اور اپنے اختلافات کے حل کے لیے وہ کافروں کی طرف نہ دیکھیں، کافروں پر وہ بھروسہ نہ کریں، ان کو ولی نہ بنائیں. اب اگر ایک فریق ہے جو مصالحت پر آمادہ نہیں ہو رہا، حق انصاف کی بات نہیں سنتا اور جنگ پر تلا ہوا ہے، یا وہ صلح کے لیے ایسی شرائط پیش کر رہا ہے جو کہ عدل کے خلاف ہوں، تو اب مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اس ایک ایگریسر کے خلاف استعمال ہوگی. یہ آئیڈیل سچویشن ہے، یہ حل ہے جو کہ قرآن نے ہم کو دیا ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ اسلام کا تو 100% سیاست سے تعلق ہے. اگر اپنے سیاسی مسائل کے حل کے لیے ہم قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کریں تو یقیناً ہمیں ہی فائدہ پہنچے گا، ہمارا ہی بھلا ہوگا. تو یہ فرمایا کہ اب اگر وہ باز آ جائیں تو اب تم آپس میں صلح کرا دو. اصلحوا بینہما بالعدل، اصلاح بھی کرو اور صلح بھی کرو. اصلحوا صلح کے لیے بھی آیا، صلح کروا دو، اور صلح کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہونی چاہیے. یعنی اگر دونوں فریق باز آ جاتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی، اب صرف جنگ بندی پر اکتفا نہ کیا جائے، صرف سیز فائر سفیشینٹ نہ ہو، بلکہ جنگ کے اسباب دور کیے جائیں، جو باہمی شکایات ہیں وہ دور کی جائیں، جو آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہو گیا اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور بعد میں جو کچھ جنگ سے تباہی ہوئی ہو اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو ہم کہیں پوسٹ وار ریکنسٹرکشن. تو پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری بھی پھر مسلمانوں پر آتی ہے. جو ملک تباہ ہوا یا اس میں کوئی تباہی ہوئی اس کو پھر درست کریں، اور سب مسلمان ملک مل کر دوبارہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں. اب آگے بیان فرمایا گیا، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. اب چاہے خانہ جنگی ہو، یعنی سول وار ہو، یا گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، یا بین الاقوامی سطح پر دو مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جائیں،
اس لڑائی کا، اس فساد کا ذریعہ حقیقت ہے کہ زبان ہے. زبان ہی سے تو سارا فساد شروع ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو پہلے ذکر کیا گیا ہے زبان کا، اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے ہاتھوں کا. تو یہ زبان جو ہے حقیقت ہے کہ بڑا ہی پوٹنٹ ویپن ہے، بڑا زبردست یہ ہتھیار ہے. اور تمام ہتھیاروں میں تباہی کے حساب سے سب سے مہلک، سب سے ڈیڈلی، سب سے ڈسٹرکٹیو جو ویپن ہے وہ زبان ہے. کسی نے کہا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. تولا بھر کی ہے نا، کتنا وزن ہے زبان کا؟ کبھی تولا اس کو ویٹ کیا؟ کبھی کتنی ہوگی؟ فیو آؤنسز، اس سے زیادہ تو نہیں. اتنی چھوٹی سی ہے اور اس کی حفاظت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کروائی ہے. 32 دانت رکھے ہیں تب بھی چلتی ہے. بیچ میں 2 ہونٹ اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے چلنے میں کمی نہیں آتی. سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا ہے نا، تبھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح گھیر کے رکھا ہے. لیکن جب یہ سوچ سمجھ کے نہیں چلتی، بڑے بڑے فتنے کھڑے کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں 2 دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان 2 دیے ہیں، اور زبان کتنی؟ وہ بھی کافی نہیں لگتی نا، ایک زبان بھی کافی نہیں لگتی. اب 2 کان دیے ہیں اور 2 آنکھیں دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم جتنا دیکھو، جتنا سنو، اس کا آدھا بولو، تبھی تو ایک زبان دی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو خود بناتے، ہم کم از کم 4 زبانیں تو بناتے. ہمیں تو ایک بھی کافی نہیں لگتی. دل چاہتا ہے کہ اتنا کچھ اور بولنے کو تھا وہ رہ گیا، بول نہ پائے. زیادہ زبانیں ہوتی تو زیادہ ہی تھوڑا سا بول لیتے. بہرحال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس میں زبان کے بارے میں ہم کو بہت تاکید ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا، اس نے کہ قرآن سکھایا، اور رحمان ہی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. ہم حیوان ناطق کہتے ہیں نا انسان کو، بولنے والا، آرٹیکولیشن کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوالٹی دی ہے. تو یہ زبان کا بہترین استعمال ہے کہ انسان رحمان کا کلام انسانوں تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہیں وہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں. تو انسان مخلوق کو خالق سے جوڑ دے، بہترین استعمال ہے زبان کا، اور مخلوق کو مخلوق سے بھی جوڑے. دلوں کو جوڑنے کے لیے زبان استعمال کرے، لوگوں میں محبت پیدا کرے، اعتماد پیدا کرے. میٹھا بول آپ دیکھیں دل میں کتنی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے نا. بعض لوگ مسائل حل تو نہیں کر سکتے، بس تسلی دے دیتے ہیں، یا اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، یا میٹھی بات کر لیتے ہیں. وہ کہاوت ہے نا کہ گڑ نہ دے تو گڑ کی سی بات تو کرے. کچھ دے نہیں سکتے تو تم میٹھی بات تو کر سکتے ہو. تو معاملات سلجھائے، لوگوں کے اچھے مشورے ان کو دے، اپنی زبان کو دعائیں مانگنے کے لیے استعمال کرے، اللہ کا ذکر کرے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ وہ محفلیں حسرت کا سبب بنیں گی جن میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور لوگ ایسے ہی اٹھ جائیں. اور اس کی مثال آپ نے یوں دی کہ جیسے لوگ جمع ہوئے، مردار کھایا اور اٹھ گئے. تو اللہ کا ذکر ضرور کر لینا چاہیے. 5 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے اللہ کا نام اس محفل مجلس میں لے لینا چاہیے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے سارا جسم زبان سے پناہ مانگتا ہے کہ تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو غلط چلی تو ہماری بھی مشکل ہوگی. اور جہنم میں زیادہ گرانے والی شے انسانوں کی زبان ہے. تو آگے کی آیات میں زبان کی بے احتیاطیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، تو تم بھائی بھائی بن کر رہنا. دلوں کو پھاڑنے والی باتیں مت کرنا، ورنہ تم کبھی ایک امت بن کے نہ رہ سکو گے.